السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باس کی بات سن کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ آخر وہ یہ کیا بات کر رہے تھے؟ یہ سب ناممکن تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اور ان کی بیٹی سے شادی، یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ اگر باس کو میرا یہ راز معلوم ہو جاتا تو میں اس سے آگے مجھ سے سوچا نہیں جا رہا تھا۔ میرا نام آصفہ ہے، ہم 7 بہنیں ہیں، میرا کوئی بھائی نہیں۔ والد جب میں بہت چھوٹی تھی تب وفات پا گئے تھے۔ ماں پرائے گھروں میں کام کاج کرتی تھیں، مگر کافی عرصے سے بیمار رہنے لگی تھیں۔ تب سے سارے کام بھی چھوٹ گئے تھے، اس کی دوائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اماں کو اچھے خوراک اور علاج کی بہت ضرورت تھی۔ اس کو اس طرح بستر پر پڑے دیکھ کر مجھے بہت رونا آتا تھا۔ کاش ابا زندہ ہوتے، یا پھر ہمارا کوئی بھائی ہوتا جو ہم 7 بہنوں اور بیمار ماں کا سہارا ہوتا۔ میں بس یہی باتیں سوچتی رہتی تھی، مگر بے بس تھی۔ اپنی بہنوں اور لاچار ماں کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی، تو ایسے میں رو کے اپنا دل ہلکا کر لیتی۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی اپنے ارد گرد صرف غربت ہی دیکھی۔ کئی روز واقعوں میں گزر جاتے۔ میں سب سے بڑی تھی، میری 6 بہنوں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ قریب کے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے میں نے اور میری بہنوں نے میٹرک کیا تھا۔ کوئی ہمارا نہیں تھا۔ پڑوس کے دوسری تیسری جماعت کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر جو 1500 روپے ملتے تھے، ان سے بمشکل تھوڑا بہت راشن ڈلوا لیتے، جو چند ہی دن چل پاتا۔ پھر نوبت فاقوں پر آ جاتی تھی۔ لوگوں سے پرانے کپڑے لے کر اپنا تن ڈھانپا کرتے۔ بہت مشکل زندگی گزاری میں نے، اور بہنوں نے خود ہی اپنی حفاظت کرتے ٹھیک سے راتوں کو سو نہیں پاتے تھے، کہ سب جانتے تھے کہ گھر میں 7 اکیلی جوان لڑکیاں رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا بھی لازم ہے۔ ویسے ہی ہم 7 بہنیں بھی جی رہی تھیں۔ باہر نکلنا بھی مشکل۔ گلی کے آوارہ لڑکے آوارہ کتوں کی طرح کھڑے رہتے، اکیلی لڑکیوں کو گزرتے دیکھ کر آوازیں کستے، سیٹیاں بجاتے۔ ان لوفروں کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کر اپنی عزت بچاتے وقت گزر رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ ایک دن مکان مالک نے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ وہ کرایہ بڑھانے کی بات کر رہا تھا، اور ہم تو کافی مہینوں سے کرایہ بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ اگر یہ بڑھانا تو دور کی بات تھی، کچھ لوگوں سے بات کی تھی کہ کوئی کم کرائے والا مکان دلا دیں جہاں ہم سر چھپا سکیں۔ پھر کسی پڑوسی نے ایک کمرے والا مکان بتایا جس کا کرایہ کم تھا۔ شفٹنگ کے وقت میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ آج میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ آج کوئی گندی نظر میرے چہرے کا طواف نہیں کر رہی تھی۔ میں اطمینان سے سڑک پر چل رہی تھی، اور چلتے چلتے اپنے نئے مکان میں داخل ہوئی، جہاں میری بہنیں گھر کی صفائی اور سیٹنگ میں لگی تھیں۔ مجھے دیکھ کر میری بہن شازیہ ہنستے ہوئے بولی، آ گئے تم آصف بھائی؟ جی ہاں، میں اب آصفہ نہیں آصف بن چکی تھی، اپنی بہنوں کا محافظ، گھر کا مرد۔ جیسے ہی ہم نے مکان لیا، میں نے اس دن ہی ایک فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اس طرح خوف میں نہیں جینا، اور اس کا ایک ہی حل تھا میرے پاس کہ اپنا سیٹ اپ بدل دوں۔ اسی دن قریب کے اتوار بازار سے میں نے لنڈے والے ٹھیلے سے اپنے سائز کے پینٹ شرٹ خرید لیے، جو بہت ہی کم داموں میں مجھے مل گئے۔ وہاں سے نکلی، مونچھیں بھی خریدی اور مردانہ چپل بھی خریدے۔ وہاں سے راستے میں میں ایک بیوٹی پارلر دیکھ کر وہاں گھس گئی، اور جب باہر نکلی تو میرے بال بوائے کٹ ہو چکے تھے۔ وگ اور نکلی بالوں کے جھنجھٹ سے بچنے کا یہی طریقہ تھا، اپنے بال لڑکوں کی طرح کٹوا لوں۔ واپس آ کر اپنی بہنوں اور اماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ بہت حیران ہوئیں سن کر، مگر میں نے ان کو مطمئن کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ سب میں ان کے اور اپنے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ نئے محلے میں ہمیں کوئی بھی نہیں پہچانتا، اس لیے میں آصفہ سے آصف بنوں گا تو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھے گا۔ رات کو میں اپنی آواز کو
تھوڑا بھاری کرنے کی پریکٹس کرتی رہی۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ میری آواز پہلے بھی کوئی اتنی پتلی نہیں تھی کہ لوگ مجھے پہچان جاتے کہ میں ایک لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ دوسرے دن جو ہمارا تھوڑا بہت سامان تھا باندھ کے ہی میں نے اپنا حلیہ بدل ڈالا اور ماں بہنوں کے ساتھ سوزوں کی میں آ کر بیٹھ کر نئے محلے پہنچ گئی۔ گھر میں بھی اسی حلیے میں رہتی، رات کو اپنا حلیہ بدل کے لڑکی بن جاتی، صبح پھر آصفہ سے آصف کا روپ دھار لیتی تھی۔ گھر سیٹ کر کے ہی میں نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ کئی جگہوں پہ گئی، ایک فیکٹری میں کام کیا تھا، تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر اتنی تھی کہ کرایہ اور راشن نکل ہی جاتا۔ وہاں کام کرتے 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مینیجر کو شک ہو گیا کہ میں لڑکی ہوں، عجیب نظروں سے دیکھنے لگا مجھے کچھ دن سے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا اب وہاں کام نہیں کروں گی۔ اسی وجہ سے پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کر میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ اسی طرح 2-3 دوسری جگہوں پر مجھے کام ملا اور وہاں بھی جیسے کوئی جان لیتا کہ آصف کے اندر آصفہ ہے تو میں وہ کام چھوڑ دیتی تھی، اور آج ایک نئی جگہ پہ مجھے نوکری ملی تھی۔ ایک فیکٹری میں جو سامان لوڈ ہوتا تھا اس کا حساب کتاب دیکھنے کا میں بہت ماہر تھی۔ وہ تو مجھے قسمت نے موقع نہیں دیا آگے پڑھنے کا، ورنہ میں انجینئرنگ پڑھنا چاہتی تھی۔ خیر ماٹری میڈ فیکٹری کا مالک بہت اچھا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی، اور میں یہ کام نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ دل لگا کے کام کرتی تھی۔ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ دوائیں کھا کر اماں کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تھی، اور اچھی خوراک کی وجہ سے دن بدن ان کی صحت بہتر ہو رہی تھی۔ فیکٹری کے مالک سیٹھ صاحب نے مجھے بائک بھی دی تھی آنے جانے کے لیے، اور کچھ دن میں وہ بھی سیکھ گئی تھی۔ بائک چلانا اب بسوں کے دھکے کھانے سے بھی بچ گئی تھی، آنے جانے کا کرایہ بھی بچ گیا تھا۔ بائک کا پیٹرول اور بائک کا خرچہ فیکٹری کی طرف سے مجھے ملتا تھا۔ کافی سہولت ہو گئی تھی میرے لیے۔ میں نے اماں سے کہا رشتے والی سے بات کر کے آپ شازیہ کی بات چلائیں، تو میری اماں جان مجھ سے ناراض ہو کر بولی پہلے تیرا رشتہ کروں گی، تو بڑی ہے۔ سب سے میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا اماں میں نوکری کر رہی ہوں، میں ابھی کسی قسم کے شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ میری شادی ہو گئی تو میری بہنوں کا میرے پیچھے کیا ہوگا، اور ان کی شادیاں کہاں سے ہوں گی؟ وہ میرے دلائل سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئی، غصے سے بولی ابھی میری بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی ہے، کر لوں گی میں کچھ نہ کچھ، لوگوں کے گھروں میں نہ پھر سے کام کروں گی، سب کے لیے تھوڑا بہت جہیز جوڑ ہی لوں گی۔ نہیں اماں، میں تمہیں اب پرائے گھروں میں کام کرنے نہیں دوں گی۔ بڑی مشکل سے تیری طبیعت جا کے کچھ بہتر ہوئی ہے، بس 2-3 سال تک میں کام کروں گی، اپنی 3 بہنوں کو تو رخصت کر دوں گی، پھر میرے رشتے کا بارے میں سوچنا، مگر ابھی نہیں۔ اماں لمبی سانس بھر کے بولی چل ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی بیٹا، میں کرتی ہوں رشتے والی سے شازیہ کی بات، تو فکر نہ کر۔ میں اماں کو راضی دیکھ کے بہت خوش ہوئی، اور انہیں کمیٹی ڈالنے کا بھی میں نے کہہ دیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، شازیہ کا رشتہ ہو گیا تو کچھ مجھے تسلی ہوئی، فیکٹری میں میرا دل بھی لگ گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے مینیجر کو رنگے ہاتھوں پکڑا، جو کہ نہ جانے کب سے سامان کو لدوا کر ٹرک بھر کے چوری سے مال کو باہر بھیجا کرتا تھا۔ میں نے سیٹھ صاحب کو جب یہ خبر کر دی، اور اس بات سے سیٹھ صاحب مجھ سے بہت ہی خوش ہوا اور مجھے مینیجر بنا ڈالا۔ اب سیٹھ مجھ میں خاص دلچسپی لیتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس میں بلا لیا۔ میں آفس میں پہنچی۔ میں اندر آ جاؤں سر؟ میں نے دروازہ ناک کر کے پوچھا۔ آ جاؤ آصف، سیٹھ بولے۔ میں اندر گئی۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ ہاں بیٹھو، سیٹھ اکرم نے جواب دیا۔ میں کرسی کھینچ کے وہاں بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتے رہے اور سوچ سوچ کے گفتگو کا آغاز کیا۔ آصف تم بہت اچھے لڑکے ہو، آج کے واقعے کے بعد تم نے میرا اعتماد جیت لیا ہے۔ شکریہ سر، مگر یہ تو میرا فرض تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ عجیب الجھن ہو رہی تھی مجھے ان کی نظروں سے، وہ پتہ نہیں کیوں وہ اتنے غور سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر بولے فرض نبھانا سب کو نہیں آتا،
آج سے تم میرے مینیجر ہو، سارا کام تم دیکھو گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کیا واقعی سر؟ جی ہاں۔ آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اپنی قابلیت پر آپ محنتی ہیں، آپ ایماندار ہیں، یہ ساری کوالٹیز ہیں آپ میں۔ سیٹھ اکرم میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، تھینک یو سو مچ۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہ دوں۔ میں خوش ہو کے بولی اور میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا اور ان کے آفس سے باہر نکل آئی۔ اس دن میں تو بہت ہی خوش تھی۔ راستے میں بائک مٹھائی کی دکان پر روک کر مٹھائی کا ڈبہ لیا اور گھر پہنچی۔ اماں اور بہنوں کا منہ میٹھا کروایا اور بتایا کہ میری ترقی ہو گئی ہے، تنخواہ دگنا زیادہ ہو گئی، بونس ملیں گے بونس۔ میں ہنس کے بتانے لگی۔ سب بہت خوش تھے۔ فوزیہ بولی، واہ باجی، اب ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے نا؟ ہاں فوزی، اب ہم کسی چیز کو نہیں ترسیں گے، میں نے خوش ہو کے کہا۔ اس رات میں باس کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں سوچتی رہی کافی دیر تک کہ باس کیوں مجھے اتنے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں انہیں بھی یہ شک تو نہیں ہو گیا کہ میں ایک لڑکی ہوں؟ نہیں۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور میں نے خود کو تسلی دی کہ اب میرا لڑکا بننے کی اداکارہ بہت ہی پختہ ہو چکی ہے۔ سیٹھ اکرم تو کیا، اس کا باپ بھی مجھے اب نہیں پکڑ سکتا۔ یہی سوچتے سوچتے میں تو سو گئی۔ منیجر کا عہدہ سنبھالتے ہوئے مجھے کافی دن گزر گئے تھے۔ میں دل لگا کے کام کر ہی رہی تھی، کبھی تو رات ہو جاتی تھی واپسی آنے میں، لیکن میں لڑکی تو تھی نہیں کہ ڈرتی۔ بونس ملا تو گھر کا رنگ روغن کروایا، کچھ فرنیچر ڈلوایا تو وہ چھوٹا سا مکان بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کیسے ہم غریبوں کے دن پھر گئے تھے۔ بہن کی شادی طے ہو گئی تھی۔ 3 دن کی چھٹی پر میں اپنے گھر پہ تھی۔ شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی۔ شادی سے فارغ ہونے کے 1 دن بعد سے ہی فیکٹری میں آ گئی۔ بہت کام جمع ہو گیا تھا، اسی میں ہی لگی رہی۔ سارا دن میں بہت خوش تھی ایک بہن کے فرض سے جو میں فارغ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باس کا بلاوا آ گیا۔ میں نے فائلیں سمیٹ کر ایک طرف رکھیں اور باس کے آفس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں کم ان؟ باس نے کہا۔ میں اندر آ گئی۔ باس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بیٹھ گئی۔ مبارک ہو آصف، تمہاری بہن کی شادی۔ باس نے مبارکباد دی تو میں نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کر دیا۔ باس میری طرف غور و فکر سے دیکھتے ہوئے بولے، آصف میں تم سے بہت ہی خوش ہوں۔ تم میرے آفس میں آ کر بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن آج مجھے تم سے جو بات کرنی ہے وہ آفس یا فیکٹری سے متعلق ہرگز نہیں ہے۔ بات بہت ضروری ہے اور بہت پرسنل ہے۔ باس میری طرف نظریں جما کے بولے، پرسنل؟ سر میں سمجھا نہیں۔ سر میں نے اٹک کر یہ جملہ ادا کیا۔ جی ہاں، اٹس ویری پرسنل۔ باس نے کہا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ مجھ سے کیا پرسنل بات کرنی ہوگی باس کو۔ آصف یہ بات میری بیٹی کے متعلق ہے۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، پھر مجھے اچانک تمہارا خیال آ گیا۔ باس نے میرے سر پہ بم پھوڑا۔ میں تو پریشان ہو کے بولی، جی آپ بہت اچھے لگے تھے۔ اپنی بیٹی کے لیے مجھے آپ جیسا داماد ہی چاہیے تھا۔ باس دھماکے پہ دھماکے کرتے جا رہے تھے۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آہستہ سے ہونٹ ہلا کے بولی، داماد؟ جی داماد۔ وہ میری آڑی ہوئی رنگت کو کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولے، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، باس کی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے۔ باس مجھے اتنے بڑے لگتے تو نہیں۔ آصف، باس کی آواز سے میں چونک کے خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ جی سر، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں سر، میں تو پریشان نہیں، میں تو پریشان بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی حالت پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا، آصف آپ ایک ایماندار لڑکے ہیں اور آپ محنتی ہیں، مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی۔ آپ سوچ کے جواب دیجئے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ وہ میری حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولے، میں مر جاؤں؟ میں جاؤں؟ سر میں نے پوچھا۔ جی ہاں،
آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ میں وہاں سے جلدی سے اٹھی اور لمبی لمبی سانس لے کر دروازے سے نکلی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھا، بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ بعد میں پتہ نہیں کیسے کام کیا، گھر پہنچ کے بھی یہی پریشانی میرے ساتھ تھی۔ بستر پر لیٹ کر اس مسئلے کی چاپلوسی کرتی رہی اور اس مسئلے کا حل سوچتی رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اور داماد رشتہ اف 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 کہاں پھنس گئی؟ اب کیا کروں؟ انکار کر دوں؟ نہیں، میں یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اچھی تنخواہ ہے اور میں کیسے یہ مراعات چھوڑ سکتی تھی؟ مجھے اب بہت ضرورت ہے اس نوکری کی۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح جا آنکھ لگی تھی کہ اماں نے آ کر مجھے جگا دیا کہ اٹھو بیٹا، فیکٹری کے لیے تمہیں دیر ہو رہی ہے، جانا نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا اماں آج میری طبیعت بہت خراب ہے، آج میں فیکٹری سے چھٹی کروں گی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں اماں، رات میں سر میں درد تھا تو مجھے نیند نہیں آئی، آج آرام کروں گی۔ میں نے جواب دیا اور اٹھ کر منہ دھونے چلی گئی۔ پھر آرام تو کیا کرتی، سارا دن یہی سوچ کے گزر گیا کہ کیا جواب دوں، اور رات تک اپنے آپ کو جواب دینے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اب اس کے پاس یہ رشتہ منظور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح میری نوکری بچ سکتی ہے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کے مطمئن ہو گئی تو نیند کی دیوی بھی مہربان ہو گئی۔ اگلے دن تیار ہو رہی تھی کہ باس کا فون آ گیا۔ پوچھ رہے تھے کہ کل میں فیکٹری کیوں نہیں آئی اور کیا آج جاؤں گی۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بتایا اور کہا کہ بس کچھ دیر میں نکلتا ہوں۔ فون بند کر کے جلدی جلدی تیار ہو کے آصفہ سے آصف بن کے بائک پہ بیٹھ کے کک ماری اور فیکٹری کی جانب روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی میں آفس پہنچی، باس کا بلاوا میرے آفس میں آن پہنچا۔ میں بھی اس بلاوے کے لیے تیار تھی۔ باس کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لی اور فوراً ہی اجازت مل گئی اور بیٹھنے کا حکم صادر ہوا۔ میں خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ باس نے سوال کیا۔ اب کافی بہتر ہوں سر، میں نے مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر جواب دیا۔ ہم گڈ، اگر ٹھیک نہیں تو چند دن کے لیو لے لے۔ آپ میری طرف گہری دلچسپی سے دیکھتے ہو۔ اسے دیکھتے ہوئے بولے نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ باس یہ سن کر خوش ہوئے اور پوچھا پھر کیا سوچا آپ نے آصف؟ میں جس بات سے ڈر رہی تھی وہی بات انہوں نے پوچھ لی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں سر، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا، اور اب حیران ہونے کی باری باس کی تھی۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ کچھ دیر خاموش ہو کے پھر خوشی کا اظہار کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اس جواب کی توقع انہیں نہ تھی۔ میں پھر بولی، میں آپ کے گھر پر آنا چاہتا ہوں، باقی باتیں ہم لوگ وہیں طے کر لیں گے۔ اوکے جی اوکے سر، جیسے آپ چاہیں سر۔ یہ کہہ کے میں نے ان سے اجازت چاہی اور اپنے کیبن میں آ گئی۔ پھر سے پریشانی میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ یہ آدمی میرے گھر کیوں آنا چاہتا ہے؟ مجھے اپنے گھر بلواتا، اپنی بیٹی سے ملواتا، اس کو جلدی آخر کس بات کی ہے؟ یہ تو طے ہے اس شخص کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گی، زیادہ زور دیا تو سب بتا دوں گی، پھر چاہے نوکری سے کیوں نہ فارغ کر دیں۔ آصفہ سے آصف بنا مجھے بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ اسی طرح کچھ دن سکون سے گزرے ہی تھے کہ ایک دن باس خود میرے کیبن میں تشریف لے آئے اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں ان کے اس طرح کیبن میں آنے سے حیران نہیں تھی، جانتی تھی کہ وہ یا تو مجھے بلائیں گے یا خود آ جائیں گے۔ کافی دن میں ان سے چھپتی پھر رہی تھی، مگر اب اور نہیں۔ جی سر، کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیتے، آپ نے ناحق زحمت کی۔ میں نے کہا میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کب اپنے گھر والوں سے مجھے ملواتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں بتایا، نہ ہی ایڈریس دیا۔ میں کل آنا چاہتا ہوں، اپنا ایڈریس دے دیں پلیز۔ سر، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ یہ کہ مجھے کچھ نہیں سننا، بس آپ اپنا ایڈریس دے دیں۔ وہ اب کی بار سختی سے بولے تو میں نے بھی ناچار ان کو اپنا ایڈریس لکھ کے دے دیا۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، ایک نہ ایک دن تو
یہ بات ان کے علم میں آخر آنی ہی تھی۔ میں نے سب کچھ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے گھر آنے سے پہلے مجھے فون بھی کر دیا تھا کہ وہ شام کو آ رہے ہیں۔ میں نے اپنی بہن کا ایک اچھا سا جوڑا لیا اور نہانے گھس گئی۔ آج میں لڑکی دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے میک اپ کیا اور کاجل لگائی اور بہت حسین لگ رہی تھی۔ اپنا یہ روپ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ آج مجھے سیٹھ کے سامنے اسی حلیے میں جانا تھا تاکہ ان کو اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ کچھ ہی دیر میں کار رکنے کی آواز آئی۔ میری ماں بہنوں نے سیٹھ کو انتہائی احترام کے ساتھ صحن میں بٹھایا۔ اب وہ پوچھ رہی تھی کہ آصف کہاں ہے۔ اسے میں وہاں چلی آئی اور ان کو مسکرا کے سلام کیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ میں ہوں آصفہ۔ یہ کہہ کر میں ان کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سر نے بھی مسکرا کے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں سوچنے لگی کہ ان کو حیرت نہیں ہوئی۔ ایسے میں سیٹھ نے میری اماں سے کہا، خالہ جان میں آپ سے آپ کی بیٹی آصفہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ مجھے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا تھا۔ اماں اور بہنوں کا بھی یہی حال تھا۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میں نے ان کو اپنا پورا کا پورا قصہ سنا ڈالا، اور یہ بات جو پہلے سے جانتے تھے کہ میں لڑکی ہوں، کیونکہ میری مخروطی انگلیاں جو ہمیشہ میری اصلیت کا بھانڈا پھوڑا کرتی تھیں، آج بھی وہی ہوا۔ سیٹھ میری حسین انگلیاں دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ میں لڑکی ہوں، اور میری ہمت نے ہی ان کو میری طرف متوجہ کیا تھا۔ جی میں آصفہ، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، لیکن سر آپ مجھ سے شادی کیوں کریں گے؟ آپ کو تو بہت سی اچھی لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ بھلا ایک مرد بن کے جاب کرنے والی میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کسی کو؟ میں نے دکھی لہجے میں پوچھا۔ نہیں مس آصفہ، میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی ہیں، مگر سب کی سب دولت کی پجاری تھی۔ کبھی کسی نے یہ نہ سوچا کہ میرا بھی ایک دل ہے، لیکن آپ پہلی لڑکی ہیں جو میرا خیال رکھتی ہیں، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں۔ آپ کو آپ جیسی وفادار جیون ساتھی کی مجھے ضرورت ہے۔ مجھے آپ پسند ہیں، آپ کا چہرہ یا اسٹیٹس نہیں۔ سر اکرم لہجے میں مٹھاس لیے بول رہے تھے۔ آج مجھے اپنے آپ پر رشک آ رہا تھا، لیکن میں اس بھلے انسان کو کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ سر میں ابھی آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھ پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہیں۔ میں نے جواب دیا، آصفہ میں آپ سے شادی کر کے آپ کی اور آپ کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لینا چاہتا ہوں۔ اب بتائیں، کیا اب بھی آپ کو مجھ سے شادی پر اعتراض ہے؟ ان کی یہ بات سن کر جیسے میرے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا تو وہ تو پہلے ہی خوشی سے نہال تھیں۔ بیٹا ہمیں منظور ہے یہ رشتہ۔ آصفہ ہمارے نکاح کے بعد آپ کی والدہ اور بہنیں ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ آج سے ان کی ساری ذمہ داری میں لیتا ہوں، وہ خلوص سے دل سے کہتا رہا، اور اب میں بہت پرسکون تھی۔